یہ ایسا وقت تھا کہ اگر 2 خادمائیں اور ہوتی تب بھی کم تھیں۔ ان حالات میں اوپر سے خاور میرے محبوب شوہر صفائی ستھرائی کے وہم میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے سدرا کو دگنا کام کرنا پڑتا۔ وہ بیچاری سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ میرا آپریشن پیچیدہ تھا، اٹھنے چلنے سے معذور تھی۔ خاور دفتر سے خالہ کے پاس ہسپتال اور پھر گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتے۔ میرے کمرے میں دن میں ایک بار چند منٹوں کے لیے ہی آپ آتے تھے۔ گویا حالات نے میرے محبوب ہستی کو جیتے جی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اسی سبب ہمارے درمیان غیر محسوس طریقے سے ایک تیسری ہستی حائل ہو گئی۔ نہ جانے کب اس نے میرے شوہر کے دل پر اس طرح قبضہ کر لیا جیسے کوئی طاقتور غاصب کسی کمزور کے مال و متاع پر قبضہ کرتا ہے۔ ترا یہ کہ خود سدرا کو علم نہ تھا کہ وہ مالک کے دل پر قابض ہے۔ میری طاقت میرا جیون ساتھی تھا اور سدرا کی طاقت اس کا حسن اور اس کی نوخیزی تھی۔ میں حالات کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ ان دنوں سارا گھر ہی اس کے حوالے کرنا پڑا۔ بے شک وہ بری لڑکی نہ تھی، گھر کے مالک پر قبضہ کر کے میری راجدھانی پر ہاتھ صاف کرنے کی نیت اس کی نہ تھی، لیکن مرد ذات کا اعتبار نہیں۔ اسے جب موقع ملے وہ پھول سے کلی اور کلی سے شگوفوں پر منڈلائے۔ سدرا معصوم تھی، اس کی ماں نیک تینت اور شریف عورت تھی۔ بیوگی کے باوجود اس نے بیٹی کی حفاظت ایک باپ کی طرح کی تھی۔ اسے زمانے کی ہوا لگنے سے قبل ہماری 4 دیواری میں لے آئی تھی۔ ہماری 4 دیواری کو ایک محفوظ پناہگاہ سمجھ کر، نہیں جانتی تھی کہ جن کو محافظ سمجھ رہی ہے وہاں ایک لٹیرا بھی ہوگا۔ خالو جان نے ترس کھا کر ان ماں بیٹی کو اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی۔ یہ بیوہ عورت جوان بچی کو لے کر کہاں ماری ماری پھرے گی؟ رشیدہ بہت صابر تھی، سنجیدہ اور بردبار، قناعت پسند، ہمیشہ عزت سے جینا چاہتی تھی۔ خالو جان بھی اسے بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ اس کی بیٹی کے بیاہ کی فکر میں کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ رشیدہ بیٹی کو جلد بیاہ دینا چاہتی تھی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے، نہیں معلوم خاور کے دل میں کب اس مرض نے جنم لیا جسے بد نیتی کہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر پڑی تھی اور خالہ ہسپتال میں داخل تھیں۔ رشیدہ اپنی ڈیوٹی سے آ کر خالہ کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرتی اور خالو کے ہمراہ ہسپتال چلی جاتی۔ یہ لوگ دوپہر کے گئے رات کو لوٹتے تھے۔ خاور ڈیوٹی سے آ کر کھانا کھاتے اور پھر آرام کرنے اپنے کمرے میں جا لیٹتے۔ شام کو ہسپتال جاتے۔ میرے تینوں بچے سدرا کے پاس ہوتے۔ میں ان کو کھانا کھلا کر رات 9-10 بجے تک سلا دیتی۔ تب خاور سدرا کی ماں کو ہسپتال سے گھر لے کر آ جاتے اور خالو بیوی کے پاس رہ جاتے۔ اگر وہ لوٹ آتے تو رشیدہ بیوی خالہ کے پاس رک جاتی۔ اس روز بھی خالو اور رشیدہ بیوی ہسپتال میں تھے، میں اور سدرا گھر پر تھے۔ خاور امی جان کی طرف آفس سے واپسی میں چلا گیا تھا۔ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، کہتی تھی زندگی کا بھروسہ نہیں، تانیہ اگر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے تو میرے پاس لے آنا۔ میں اب بہتر تھی، خود چل کر واش روم تک جا سکتی تھی۔ میں نے کہا ضرور، میں بھی ان کی عیادت کو جانا چاہتی ہوں، تھوڑا بہت چل پھر سکتی ہوں۔ خالہ رشیدہ کو لے آئیے، منع کے پاس رہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہسپتال خالہ کے پاس جانا چاہوں گی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لیے چلتا ہوں۔ تمہیں امی کے پاس چھوڑ کر رشیدہ کو لے آؤں گا، تب تک سدرا ہمارے بچوں کے ساتھ چھوٹے منع کو بھی دیکھ لے گی۔ خالہ کی خاطر میں نے 4 بچوں کو تنہا سدرا کے حوالے کیا اور خاور مجھے ہسپتال لے آئے۔ خالہ کی حالت صحیح نہ تھی۔ خالو نے کہا خاور تم جلدی گھر لوٹ جاؤ، بچے اکیلے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد تانیہ بیٹی کو گھر چھوڑنے آؤں گا اور رشیدہ آج ادھر ہی رہے گی۔ بچوں کی خاطر خاور اکیلے ہی ہسپتال سے گھر آ گئے۔ 1 گھنٹے بعد خالو نے خاور کو فون کیا، چاہتے تھے کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ خاور نے فون نہ اٹھایا، بار بار خالو نے کال کی۔ تب انہیں کچھ پریشانی لاحق ہو گئی اور وہ گھر گئے۔ پہلے میں اور پھر خالہ 1 ماہ سے ہسپتال میں تھیں۔ رشیدہ ہمارے پاس رات کو ہسپتال میں ہوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس دوران گھر میں کیا ہوتا رہا تھا۔ سسر صاحب گھر پہنچے تو گیٹ کے پاس میرے دونوں بیٹے کھیل رہے تھے۔ پوتوں کی آواز سن کر انہوں نے کہا دروازہ کھولو۔ بچوں نے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر چلے گئے۔ وہ سب سے پہلے میرے بیڈ روم میں چھوٹے بچوں کی طرف گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھوم کر برآمدے میں آئے اور کھڑکی کے شیشے سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو گھر میں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ خدا جانے انہوں نے کیا دیکھا کہ حواس باختہ ہو گئے۔ الٹے قدموں واپس گیٹ کی طرف لوٹے، گیٹ بند کر کے باہر سے تالا لگا کر ہسپتال آ گئے۔ مجھے ساتھ لیا، ہم گھر آئے۔ اس وقت تک میرے شوہر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ سسر صاحب نے اس وقت کسی سے کچھ نہ کہا، کیونکہ خالہ جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔
अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। खालू बेटे से भी बाज पुरस ना कर सके। खाला की वफात के तीसरे दिन खावर एक ज़रूरी मीटिंग का कहकर इस्लामाबाद चले गए और 1 माह तक ना लौटे। मीटिंग थी या नहीं, इस्लामाबाद गए या नहीं, खुदा जाने। सुसर साहब को बहरहाल बहुत परेशानी थी। मुझसे कुछ ना कहते थे, मगर रशीदा बीबी से कोई बात ज़रूर की थी। वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गई थी। इधर सिदरा बुझी बुझी थी। मैं समझी कि खाला की वफात के बाइस ये दोनों आजरदा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बात कुछ और थी। खाला के 40वें से एक दिन पहले खावर का फ़ोन आ गया। उन्होंने हेलो कहा ही था कि मैंने सुसर साहब को रिसीवर थमा दिया। बाप बेटे में जो बात हुई मैं न समझ पाई। सिर्फ इतना समझ सकी कि खालू ने खावर से कहा था मुझे मंजूर है, लेकिन तुम घर आ जाओ, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारे बच्चों को कब तक कैसे संभाल सकता हूँ। खावर आए तो यकसर बदले हुए थे। उन्हें मेरा और मुझे उनका वजूद अजनबी लग रहा था। खालू जान अफसुर्दा गुमसुम, मगर उन्होंने खावर को कुछ न कहा। मुझे समझाने लगे कि जो खता हो चुकी उसका अजाला मुमकिन नहीं है। अब जो मैं मुनासिब समझता हूँ कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपने वालिद की जगह समझती हो तो मेरी खातिर तुम्हें ये दुख सहना होगा और खामोश रहना होगा। ये ऐसी बात थी कि रशीदा की ज़बान भी गूंग थी। वो कुछ ना बोल सकी। हमारी और अपनी बदनामी के खौफ से चुप रही। चुपचाप बेटी को लेकर चली गई। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद सुसर साहब ने तमाम असासा मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दिया। वो मकान भी मेरे नाम कर दिया जिसमें हम रिहाइश पजीर थे, और कहा ये बदला है तुम्हारे सब्र का, तुम्हें इसी घर में रहना है अपने 4 बच्चों की खातिर। खावर यहाँ रहे या ना रहे मुझे परवाह नहीं है। उसने सिदरा से निकाह कर लिया है क्योंकि लड़की उम्मीद से थी, और मैंने बादल नख्वास्ता खावर को सिदरा से निकाह की इजाज़त दी है। रशीदा बीबी की ही नहीं अपनी भी इज्जत दाव पर लगी थी उसे बचाने की खातिर, वरना मोहल्ले में हम मुंह दिखाने लायक ना रहते। खावर को माफ़ कर दो, गलती इंसान से होती है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और वही जज़ा और सज़ा का मालिक है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर कोई मुश्किल वक्त ना आने दूंगा। तुम्हारे अखराजात में कमी ना होगी। खावर भी एक दिन अपने बच्चों की खातिर लौट कर आ जाएगा। वो सिदरा से निकाह कर चुका है। रशीदा बीबी को इस अमर का बहुत रंज है। शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारे सामने नहीं आती, लेकिन इस औरत का कोई कसूर नहीं। हमने उसे मजबूर किया कि वो हस्पताल में तुम्हारी बीमार खाला के साथ रहे। रात को उसकी बेटी क्वार्टर में अकेली होगी। इस बात की नज़ाकत का हमने ख्याल नहीं किया। हमसे सख्त गलती हुई। वो बच्ची मजबूर थी, हमारे रहमो करम पर यहाँ रह रही थी। खावर ने बुरा किया, मगर वो अपना है और अपने अपनों को माफ़ करते हैं। तुम भी माफ़ कर दो उसे। मेरे बाद तुम्हारे 4 बच्चों का वही मुहाफिज है। बाप के बगैर बच्चों का जो हाल होता है तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी भी 2 बच्चियां हैं। बाप बुरा है कि भला, दूसरी शादी कर चुका है, तो भी तुम्हारी बच्चियों के सर पर बाप का हाथ और साया बहुत ज़रूरी है, वरना ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है। बेटी, क्या तुम्हारी समझ में आ गई मेरी बात? जी आ गई है खालू जान। मैंने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछकर वादा किया, जो हुआ सो हुआ, मगर अपनी बेटियों की खातिर इस घर से कदम ना निकालूंगी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।